بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وادی حمیسرہ کا پہلا مدفون سید ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ قافلہ مبارکہ وادی حمیسرہ میں داخل ہوتا ہے۔ پہنچنے کے بعد اس بچے کو غسل دیا گیا۔ سیدی ابو الحسن شاذلی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر اس کو دفن کر دیا گیا۔ اور یوں وادی حمیسرہ میں دفن ہونے والا یہ پہلا بچہ یعنی پہلا مدفون تھا کہ جس کے بارے میں حضور شاذلی نے خود ارشاد فرمایا تھا، یکون نظرنا علیہ انشاءاللہ حمیسرہ، انشاءاللہ اس پر ہماری نظر حمیسرہ میں ہوگی۔ یقیناً آج بھی وہ مبارک بچہ حضور سیدنا ابو الحسن شاذلی کی نگاہوں میں موجود ہے۔ ہمیں اس ازلی سعادت مند اور خوش نصیب بچے کی ظاہری قبر مبارک بھی نظر آ جاتی تو اس کو بھی ہم چوم لیتے، جو آج بھی سیدنا ابو الحسن شاذلی کی نگاہوں میں ہے، لیکن وہاں کے منتظمین اور خطیب مسجد سیدنا ابو الحسن شاذلی بھی ہمیں اس بچے کی قبر کا نہ بتلا سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا الگ ہی ایک معاملہ ہے کہ جس کو چاہے جب تک چاہے اسے عالم اخفا میں رکھے۔ تلقین دعائے حزب البحر و سپردگی خلافت۔ اس ازلی خوشبخت بچے کے کفن و دفن کے بعد حضور شاذلی نے اپنے تمام احباب کو جمع کیا، وصیتیں فرمائیں اور بالخصوص دعائے حزب البحر پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا، حفظوہ لأولادکم فإن فیہ اسم اللہ العظم، کہ اس دعائے مبارکہ کو اپنی اولاد کو بھی یاد کراؤ کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے وصال کے بعد ابو العباس مرسی میرا خلیفہ ہوگا، صرف اسی کی طرف دیکھنا کیونکہ اس کا نہایت عظیم مقام و مرتبہ ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، وَهُوَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ اللَّهِ سبحانہ وتعالیٰ۔ پھر علیحدگی میں سیدنا ابو العباس مرسی سے ملاقات فرمائی، ان کو بھی وصیتیں فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جن فیوضات و برکات اور جن عظیم اسرار سے نوازا تھا وہ سب کے سب اپنے جانشین سیدنا ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل فرمائے۔ متبرک کنواں۔ حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میں ایک پہاڑ کے دامن میں دفن ہو رہا ہوں جس کے نزدیک کھاری پانی کا کنواں ہے، اس کا پانی میٹھا اور زیادہ ہو جاتا ہے اور اب اس خواب کی عملی تعبیر پوری ہونے والی ہے اور حضور شاذلی کی ایک اور کرامت ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ تمام ضروری کاموں سے فراغت کے بعد سیدنا ابو الحسن شاذلی نے فرمایا کہ اس کنویں سے پانی کا ایک برتن بھر کر لاؤ۔ احباب نے عرض کیا، حضور اس کنویں کا پانی کڑوا اور کھاری ہے اور جبکہ ہمارے پاس اسکندریہ سے لایا ہوا میٹھا پانی موجود ہے، جس پر آپ نے فرمایا کہ تم میرا مطلب نہیں سمجھ سکے، یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ پھر اسی کنویں سے پانی لایا گیا، آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے کچھ پانی اپنے دہن مبارک میں رکھنے اور لعاب مبارک لگنے کے بعد اس کو دوبارہ برتن میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اب اس برتن والے پانی کو واپس کنویں میں انڈیل دو۔ جیسے ہی وہ پانی کنویں میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فوراً ہی وہ کھاری پانی میٹھے اور برکت والے پانی میں تبدیل ہو گیا اور ایک طویل عرصہ تک لوگ اس بابرکت پانی سے مستفید ہوتے رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔